سے پہلے بھی کئی بار انہوں نے اپنی قومی عدالتوں اور پختون قومی جرگے کے بارے میں انہوں نے دعوتیں دی ہیں، میں کبھی ادھر گیا نہیں. I am very much clear. They are not standing by the side of Constitution of Pakistan. کلے دم ہیں لیکن آپ کے وجود کا حصہ، آپ کے ملک کے بسنے والے لوگ ہیں، ان کو ذبح نہیں کر سکتے، سینے سے لگانا جانتے ہیں. ہم ریاست ہیں، ہم حکومت ہیں، ہم پاکستان ہیں. اسی لیے ہم کو کہتے ہیں کہ واپس مڑ کے آ جاؤ، آپ ہمارے بچے ہو، ہمارے بھائی ہو، ہمارے وجود کا حصہ ہو. جس راستے پہ آپ جا رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے اور یہ ملک کے نقصان کا راستہ ہے. اس پر اس کو عمران نیازی نے اتنا پریشر دیا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ ہائی بلڈ پریشر کا تو مریض بن ہی چکا ہے. پتہ نہیں اس کو اللہ بچائے اس کو کہ وہ ڈائبٹیز اس کو ہو جائے یا کیا ہو جائے، اس کو بیمار ہو جائے گا. وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے چیف منسٹر بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم نے مجھے اس جیل سے نکالنا ہے، باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. سب کے سب جو ہے وہ کوئی جلسے جلوس میں اور احتجاج میں نہ آئے، علی امین ذمہ وار ہے. پیسے اکٹھے کرو، وزارتیں بیچو، ڈی سی کی پوسٹیں بیچو، کمشنر بیچو، مال بیچو، جو کرتے ہو وہ کرو لیکن مجھے نکالو. تو علی امین جو ہے ہی از ان اسٹریس. ہمیں اس کا لوگ کہتے ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. مجھ سے پوچھے میں اس کو وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ فوج کے خلاف بات انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات نہیں کی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے انڈیویجول کی بات کی تھی، نام لے لے کر ایک ایک بندے کی. پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی یہ آپ کے ریاست کو، آپ کی ریاستی ادارے، آپ کی فوج کو، پوری فوج کو یہ خنجر کی نوک پہ رکھ کے بات کرتے ہیں. This is difference between the narrative of Mian Nawaz Sharif and the people who are talking about it. دیکھیں پی ٹی ایم کے بارے میں مسلم لیگ نون کا موقف کبھی بھی ایسے نہیں رہا کہ ہم نے ان کے موقف کی سپورٹ کی. That is loud and clear. اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. ہمیشہ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا جو آپ بات کر رہے ہیں اوور دا فلور آف دا ہاؤس جو انہوں نے کہا تھا، مجھے وہ تقریر کی پوری یاد ہے. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ آئیے سیاسی طریقے سے قومی ادارے میں شامل ہوں تو بات ڈائلاگ کے ذریعے ہوگی. اگر آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں، فوجیوں پہ کس نے گولی چلائی؟ فوجی کیوں شہید ہو رہے؟ کل آپ کے 7 لوگ شہید نہیں ہوئے؟ کرنل، میجر، بریگیڈیئر، کیپٹن، سپاہی، حوالدار، صوبیدار، کوئی بچہ کون مارا؟ بھی مرتے چیزیں تو ہیں. میں آج کی پریس کانفرنس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے اسٹیٹ پر مزید گھراوے اور بڑے گھٹیا الزامات لگانے ہیں اور they are about to announce their ultimate goal and agenda of Greater Afghanistan. اختیار ولی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کی پی ٹی ایم کی، اور پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ انہی کے 2 ووٹوں سے ہی بنی تھی جو کہ محسن داوڑ اور علی وزیر سے. نہیں یار، آپ پارلیمانی سیاست کچھ اور ہوتی ہے، باہر کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے. وہاں پر انہوں نے کن شرائط پہ ووٹ دیا تھا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے. ان کا ہمارے ساتھ مل جانا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے. اور پھر انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی چھوڑ دیا تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کے ریکارڈ پہ ہے کہ وہ پھر پی ٹی ایم سے علیحدہ بھی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، 2 بار ہو، ٹھیک ہے. 7-7.5 مہینے پہلے الیکشن ہوئے. احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ 126 دن کا دھرنا یاد ہے؟ 1 دن کے لیے آئے تھے اور بیٹھ گئے تھے قبریں کھود کر. ایک وہ دوسرا بھی تھا وہ گملہ جس نے سر پہ رکھا ہوا تھا، ادھر بوٹا بھی لٹکا ہوا تھا اس کا. قبریں کھود کر بیٹھ گئے تھے کفن پہن کے. تو اگر احتجاج 1 دن کا ہو، 1 بار ہو تو کر لے، جمہوری ملک ہے. لیکن اگر آپ کا نشانہ پاکستان کی اکانومی ہے، جس طرح پہلے آپ کا نشانہ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ تھا اور آج آپ کا نشانہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے. سر یہ آپ فلم شناس شخصیت لگتے ہیں، آپ نے کافی ساری فلموں کے نام بھی بتائے. آپ کے پاس ایک اتنا اچھا ایکٹر ہے موجود وزیر اعلیٰ، تو کوئی فلم بنانا چاہیں گے اس تھیم پہ؟ ایک
जो हमारी जो केपी है, मैं तो फिल्में एक ज़माने में ही देखा करता था। अब हज जब से किया है 2015-16 में, तो उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिलता, मसरूफियत भी बढ़ गई, पुरानी देखी हुई है, लेकिन इनको देख के वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा ये अच्छी होती है। आपको अगले चंद दिनों में 2-4 दिनों में नया स्क्रिप्ट मिलने वाला है, मैं आपको पहले से बताता हूँ। एक नया ड्रामा रोज जो है ना, कभी एक होता है नाइट, होता है खलनायक, कभी होता है 3 इडियट, यहाँ पे तो इडियट ही इडियट, 3 स्टूजीज भी जरूर देखिएगा, सारी इन पर किया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वफाकी इदारे हैं, तो अगर ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनको भी सील करती है, तो ये जो जंग है ये किस तरफ जारी है? और इतने टाइम के बाद 1973 में शायद ये ज़मीन अलाट हुई थी, और उसके बाद आज जाके आपकी हुकूमत को या CDA को ये याद आया कि यहाँ पे गैर कानूनी जो अलाटमेंट्स हैं वो की गई हैं, इस पर क्या कमेंट है? यार हमारी हुकूमत को क्यों आप बुरे इल्ज़ाम ठहराते हैं? CDA एक इदारा है और उसने ये देखना होता है। यहाँ पे ब्लू एरिया में और भी प्लाजे हैं जिनको नोटिस मिले हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, अच्छा मैं कता तौर पर बीइंग द सिटीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, मैं खैबर पख्तूनख्वा उसके इस तरह मतलब वो सारा सील नहीं, उसका एक पोर्शन वो डेंजरस भी है, उसमें नोटिस भी गए, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ रहता भी। लेकिन मैं आपको ये बात लाउड एंड क्लियर बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है ना, वो एक मामूली सा मसला है, नोटिस गया है, नोटिस को जवाब दे देंगे, और जो उसको रेगुलराइज करना है ठीक हो, मसला रेक्टिफाई हो जाएगी, वो खुल भी जाएगा। बट दिस इज़ नॉट कि रियासत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला किया है। दिस इज समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग, आई डोंट बिलीव एंड आई डोंट एग्री विद दिस, मैं बिल्कुल नहीं मानता इसको। या बड़ी साहब, जो गुजराला का मुजाहिरीन यहाँ पे आए थे, उसके नतीजे में 35 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, एक शहीद हुआ, 10 गाड़ियाँ पुलिस की तबाह हुई, उनके के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस का इतना नुकसान भी हुआ, मोबाइल सिग्नल भी बंद रहे और शहरियों को भी 3 दिन तक जो है मबूस रहे। तो क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं थी? जो मुतालबा उनकी तरफ से आया IG की तबादला करने का, गुजराला की तरफ से, ये नून लीग को बारा नहीं खाता? क्या नून लीग भी ये मुतालबा नहीं कर रही कि IG को तब्दील कर देना चाहिए? इतनी बड़ी नाकामी पुलिस की कि चंद 100 लोगों ने इस्लामाबाद में इतनी बड़े वारदात करके चले गए, तो IG की नाकामी पे नून लीग ये नहीं चाहती कि तब्दील कर दिया जाए? हम सियासी लोग हैं, हम कहते हैं कि जो लोग सियासत के लिफाफे में ओढ़ कर आते हैं तो उनको उन पे जरा हाथ होला रखे, IG साहब को ज़्यादा